پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل حدیث پر الزامات لگائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک بہت معروف الزام ہے کہ اہل حدیث ائمہ کو نہیں مانتے۔ بھائی ائمہ کو نہیں ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک مجہول سے جواب ہوتا ہے، سب مطلب ایک مجہول سے اعتراض ہوتا ہے کہ اہل حدیث دین کے ائمہ کو نہیں مانتے، ائمہ دین کو نہیں مانتے۔ تو مطلب آپ ہم سے ائمہ دین سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ہم مانیں؟ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ دین کو نہیں مانتے کا مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ ائمہ دین کو ہم خدا نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے بھائی، ہم ائمہ دین کو خدا نہیں مانتے، ان کو اپنا رب نہیں مانتے، ہم ان کو رسول نہیں مانتے۔ کیا منوانا چاہتے ہیں آپ؟ ہم تمام ائمہ دین کو دین کا امام مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں، اہل علم میں سے مانتے ہیں، ان کی خدمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے دین کے لیے جو اپنی زندگیاں وقف کر دی اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے جو فقہی سرمایہ ہے اس سے خوب استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی بہت سارے لوگ جو جماعت اہل حدیث کے منہج کو نہیں جانتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا ائمہ دین سے کوئی تعلق اور رابطہ ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ائمہ دین کو ائمہ دین مانتے ہیں، ان کو رب تو نہیں مانتے، ان کو رسول نہیں مانتے، ان کو امام مانتے ہیں دین کا۔ ان کو درجہ دینا چاہیے، نہ اس درجے سے گراتے ہیں نہ اس درجے سے بڑھاتے ہیں۔ اہل حدیث منہج کا ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اہل حدیث کے منہج میں اعتدال ہے، وسطیت ہے، نہ ہم غلو کی طرف جاتے ہیں نہ تنقیص کی طرف جاتے ہیں۔ نہ تو ہم ائمہ دین کی شان میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کی تقلید کریں اور تقلید اس درجے پر پہنچا دیں ائمہ دین کی کہ اگر وہ کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف بھی بولیں گے تو قرآن و سنت کی بات رد کر دی جائے گی، امام کی بات رد نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ مقلدین کرتے ہیں۔ تو ہم ائمہ کو اس درجے میں بھی نہیں مانتے ہیں کہ رسول سے بھی اونچا مقام ان کا دے دیں، قرآن سے بھی اونچا ان کا مقام دے دیں، اور قرآن و سنت کے خلاف بھی ان کی بات آئے گی تو قرآن و سنت کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا امام دین کے بات کے آگے۔ تو نہ ہم ائمہ کی شان میں اتنا غلو بھی نہیں کرتے ہیں، نہ اس قسم کی تنقیص کرتے ہیں جیسا ہمارے یہاں پر منکرین حدیث کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان ائمہ کی خدمات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، سب کچھ ان کے نزدیک زیرو ہے، اور سارا دین جو ہے وہ بس اپنے دماغ سے سمجھ لینا ہے۔ ائمہ دین کا فہم، ان کی محنتیں، ان کا جو علمی سرمایہ ہے، ان کا جو فقہی سرمایہ ہے، اس سے استفادہ ہی نہیں کرنا ہے، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کو ایک کوڑا کرکٹ سمجھ کر کے سائڈ میں اٹھا کر کے رکھ دینا ہے۔ تو ہم ان دونوں قسم کے رویوں کی نفی کرتے ہیں۔ نہ تو ہم غلو میں اس درجے میں چلے جاتے ہیں کہ تقلیدی کرنا شروع کر دیں، نہ تنقیص میں اس درجے میں چلے جاتے ہیں کہ بس ان کو صفر کر دیں۔ ہم بیچ میں معاملہ رکھتے ہیں کہ بھائی ان کے فقہی اور علمی سرمایوں سے استفادہ کیا جائے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن ان کو بہرحال رسول کا مقام نہیں دینا ہے، ان کو وہ مقام نہیں دینا ہے کہ جیسے بہت سارے مقلدین نے کہا نا کہ ہر وہ آیت یا حدیث جو ہمارے امام کے خلاف آئے گی ہم یا تو اس کی تعویل کریں گے یا تو اس کو منسوخ قرار دے دیں گے، پر امام کی بات کے آگے قرآن و سنت کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ تو نہ اس غلو کے درجے پہ جانا ہے نہ تنقیص کے درجے پہ جانا ہے۔ امام کو ائمہ دین ہم سارے ائمہ کو مانتے ہیں الحمدللہ، بلکہ میرے بھائی اہل حدیث ہی تو ہے جو ائمہ کو مانتے ہیں۔ ہمارے مقلد بھائی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ بھائی اہل حدیث ہی تو ہے جو اماموں کو مانتا ہے، مقلد اماموں کو تھوڑی مانتا ہے، مقلد تو ایک امام کو مانتا ہے۔ بھائی حنفی صرف امام حنیفہ کو مانتا ہے، شافعی صرف امام شافعی کو مانتا ہے، حنبلی صرف امام احمد حنبل کو مانتا ہے، مالکی صرف امام مالک کو مانتا ہے۔ اس کی ساری تگودو، ساری محنت، ساری کوششیں، استفادے کی ساری جو اس کے سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ تو صرف اپنے امام یا اس امام کے مذہب پر جن لوگوں نے محنت کی ہے اسی تک کے محدود رہتی ہے۔ اہل حدیث ہی تو ہے جو تمام ائمہ سے استفادہ کرتا ہے، وہ امام شافعی کی بھی سنتا ہے، ان کے بارے میں بھی پڑھتا ہے، امام مالک کی بھی سنتا ہے، احمد ابن حنبل بھی سنتا ہے، ابو حنیفہ بھی سنتا ہے، ان ائمہ کی بھی سنتا ہے جن کے مذاہب مدون نہیں ہو سکے، امام سفیان ثوری ہیں اور اسحاق راہوی ہیں اور سفیان ابن عیینہ ہیں، امام لیث ہیں اور دوسرے بہت سارے ائمہ ہیں جن کا فقہ مدون ہی نہیں ہو سکی۔ تو بھائی اماموں کو ماننے کی جہاں تک بات ہے تو دنیا میں واحد اہل حدیثی وہ جماعت ہے جو اماموں کو مانتی ہے، ورنہ تو ہر مقلد صرف اپنے امام کو مانتا ہے، اس کی ساری محنت اپنے امام کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی تقلید کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ انسان تقلید شروع کرتا ہے تو وہ بولتا ہے میں تو جاہل ہوں، مجھے تو کیونکہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو اس لیے میں اپنے امام کی تقلید کروں گا، اور جاہل بول کر کے خود کو تقلید کے لیے جواز نکال لیتا ہے۔ جب تقلید کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے پاس ماشاءاللہ اتنا علم آ جاتا ہے کہ پھر اپنے علم کی روشنی میں وہ دھڑا دھڑ امام شافعی کا رد کر رہا ہے، حنفی ہے امام شافعی کا رد کر رہا ہے، امام شافعی کی دلائل کا رد کرنے کے لیے اس کے پاس علم آ گیا۔ جب تقلید کرنا تھا تو بول رہا تھا کہ میں جاہل ہوں، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں تو میں اپنے امام کی تقلید کروں گا، اور جب تقلید کرنا شروع کر دیا تو اس کے پاس اتنا علم آتا ہے کہ وہ امام شافعی کا یہ قول ہے اور اس کی یہ دلیل ہے اور یہ قول ان کا امام حنیفہ کے خلاف ہے اور اس دلیل کا یہ جواب ہے، اور احمد ابن حنبل کی دلیل کا یہ جواب ہے، اور جو ہے وہ امام مالک کی دلیل کا یہ جواب ہے، تو اس کو سارا علم آ جاتا ہے۔ تو بھائی اگر اس کو کہتے ہیں کہ کسی امام کا قول دلیل کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم دلیل نہیں مانتے امام کو، اور پھر تو آپ بھی بہت سارے امام کو نہیں مانتے، آپ بھی امام حنیفہ کے آگے قرآن و سنت نہیں مانتے تو آپ کے امام حنیفہ کے آگے
امام مالک اور امام شافعی اور احمد بن حنبل کو ماننے کی کہاں سے بات آ گئی؟ تو اہل حدیث ہی تو ہے جو تمام ائمہ سے استفادہ کرتا ہے الحمدللہ.